السلام علیکم۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ یہ واقعہ سورۃ البروج آیت 4 تا 10 میں اور صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق باب قصہ اصحاب الاخدود الساحر والراہب والغلام حدیث نمبر 7511 بروایت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوم میں ایک بادشاہ تھا جس کے ساتھ ایک جادوگر رہتا تھا، یعنی جادوگر کے جادو سے وہ سلطنت کا کام کرتا تھا، جادوگر اس کی مدد کرتا تھا سلطنت چلانے میں۔ تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب مجھے کوئی لڑکا دو تو میں اس کو جادوگری سکھاؤں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لہذا بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا کہ یہ آئے گا آپ کے پاس جادو سیکھنے۔ اب جب وہ جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک عیسائی درویش کی، ایک راہب کی خانقاہ پڑتی، تو لڑکا جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس کے پاس ضرور ٹھہرتا اور ان بزرگ سے باتیں کرتا، ان سے اللہ کا کلام سنتا۔ جس پر جادوگر کے پاس جانے میں اسے دیر ہو جاتی تو جادوگر اسے مارتا تھا۔ تو ایک دن درویش بابا نے اس سے کہا بچے سے کہ بیٹے اگر تمہیں جادوگر کا ڈر لگے تو کہہ دینا مجھے گھر والوں نے روک رکھا ہے، اور اگر گھر والوں سے ڈر لگے واپس آتے ہوئے تو کہہ دینا کہ جادوگر بابا نے روک رکھا تھا۔ تو ایسے ایک عرصے دراز تک ایسا چلتا رہا۔ پھر ایک دن جب وہ لڑکا درویش بابا کے پاس جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ بہت بڑا جانور شاہراہ عام پہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ راستہ نہیں پار کر پا رہے ہیں۔ اس نے ایک پتھر لیا اور اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ اگر درویش بابا سچے ہیں، آپ کو درویش بابا پسند ہیں، تو اس جانور کو مار ڈالیے، ختم کر دیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر کو اژدہے وہ جانور کی طرف پھینکا اور جانور اللہ کی قدرت سے مر گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ درویش بابا بھی پہچان گئے کہ اب یہ لڑکا علم میں ان سے بھی آگے نکل گیا، تو انہوں نے خبردار کیا کہ دیکھو بیٹے اب تم علم میں اس درجے کو پہنچ گئے ہو کہ اب تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، تو جب تمہیں آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتانا، یعنی یہ نہ بتانا کہ مجھ سے سیکھا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا ایک اندھا مصاحب اس بچے کے پاس، لڑکے کے پاس آیا اور کہا میں تمہارے لیے اتنے سارے یہ نذرانے لایا ہوں، تم یہ سب لے لو لیکن مجھے میری آنکھیں واپس کر دو، یعنی میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ تو بچے نے کہا میں خود تو آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا، اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ہاں آپ اللہ پر ایمان لائیے، میں دعا کرتا ہوں۔ وہ اللہ پر ایمان لایا، وہ توحید پرست ہو گیا۔ تو بچے نے اللہ سے دعا کی، الحمدللہ اس کی آنکھیں درست ہو گئیں، ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس بیٹھتا تھا، بادشاہ نے دیکھا کہ اب تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب یہ اندھا نہیں رہا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ٹھیک کس نے کیا؟ اس نے کہا میرے مالک نے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے علاوہ تمہارا کون مالک ہے؟ کہا تمہارا بھی مالک، میرا بھی مالک، سب کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ بات جب اس کو پتہ چلی تو سمجھ گیا کہ یہ وہ ہے، یہ مومن ہو گیا ہے، موحد ہو گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ انہوں نے بچے کا نام بتا دیا۔ بچے اس کو بہت آزمائش یعنی اذیتیں دی گئیں تو اس نے بچے کا نام بتا دیا۔ بچے کو بلایا گیا، بچے کو بہت اذیتیں دی گئیں، تب بڑی مشکل سے اس نے درویش بابا کا نام بتایا، درویش بابا کو بھی بلایا گیا۔ اب اس اندھے پہلے درویش بابا سے کہا، ان کے سر کے درمیان میں آرا رکھ کر ان سے کہا گیا کہ آپ یہ دین چھوڑ دیجئے، ہمارے دین میں آ جائیں۔ منع کیا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر اس مصاحب کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا تم بھی دین سے پھر جاؤ، اس نے منع کیا تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب اس لڑکے کو شہید کرنے کی کوشش کی چند لوگوں کے پاس، یعنی اس کو پہلے تو بہت بہلایا پھسلایا گیا، نہیں مانا، تو بادشاہ نے اپنے چند لوگوں کو اس کے ساتھ بھیجا کہ پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر لے جا کے اس سے پوچھنا کہ دین چھوڑتا ہے کہ نہیں، اگر چھوڑ دے تو واپس لے آنا اور نہ چھوڑے تو پہاڑ سے گرا دینا۔ اب وہ جب پہاڑ کے اوپر پہنچے تو اللہ رب العزت سے اس بچے نے دعا کی کہ یا اللہ جیسے آپ چاہیں مجھے بچا لیں۔ تو اس اللہ رب العزت نے پہاڑ پر زلزلہ پیدا کر دیا، وہ سب لوگ مر گئے، یہ بچہ صحیح سلامت بچ گیا۔ یہ واپس آیا
تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے پوچھا باقی لوگ کہاں ہیں جو تمہیں لے کر گئے تھے؟ کہا وہ تو اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا ان سے. اس نے اب کچھ اور لوگ مقرر کیے جو بچے کو کشتی میں، انہوں نے کہا کشتی میں لے جاؤ اس کو، دریا کے درمیان میں لے جا کے پوچھو کہ دین چھوڑتا ہے کہ نہیں. اگر دین چھوڑ دے تو واپس لے آنا، اور نہ چھوڑے تو ڈبو دینا. بچے نے یہاں بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جیسے آپ چاہیں مجھے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو ڈبو دیا، باقی سب فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ بچہ صحیح سلامت بچ گیا. اب جب بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہر صورت مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اپنی تدابیر میں آپ ناکام ہو ہی چکے ہیں، تو میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں مجھے قتل کرنے کی. بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ. اس نے کہا کام کیجئے، بہت بڑے میدان میں لکڑیاں گڑوا کر مجھے ایک لکڑی پر سولی دیجئے، پھر ترکش میں سے تیر نکالیے اور یہ کہیے کہ میں تمہیں تمہارے اس مالک کے نام سے مارتا ہوں، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا جس کے نام پر تم یعنی ایمان لائے ہو، اس کے نام سے میں تمہیں مارتا ہوں. یہ کہہ کر تیر چھوڑ دیجئے اور میں مر جاؤں گا. یہ بات، اور بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا بادشاہ نے. یہ سولی گاڑ کے اس بچے کو سولی پہ لٹکا کے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا. اس کے بعد جیسے بچے نے بتایا تھا ویسے بادشاہ نے اس کو تیر مارا. تیر اس کی کنپٹی پر لگا اور وہ لڑکا اسی وقت شہید ہو گیا، جہاں بحق ہو گیا. یہ دیکھ کر اس وقت جو بہت سارے لوگ تھے سب ایک وقت پکار اٹھے کہ ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. بادشاہ بڑا غصے ہوا. اس نے پھر حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائیں، اس میں آگ بھڑکائی جائے، اور ان لوگوں کو کناروں پر کھڑا کر کے پوچھو دین چھوڑتے ہو کہ نہیں. اگر دین نہیں چھوڑتے تو کہا جائے کہ ان کو آگ میں دھکا دے دو، یعنی آگ میں کود جاؤ، ان سے خود کہا جائے آگ میں کود جاؤ. تو ایسا ہی کیا گیا. سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ایسے آگ کے دہانے پر کھڑے کیے گئے اور کہا گیا دین چھوڑتے ہو یا نہیں. انکار پر ان سے کہا جاتا اچھا پھر آگ میں کود جاؤ. تو ایسے ہی ایک خاتون کو بھی اسی طرح آزمایا گیا جن کے ساتھ شیرخوار بچہ تھا. خاتون تردد کر رہی تھیں کیونکہ ان کے ساتھ بچہ تھا. بچے نے کہا نہیں امی جان صبر کریں، آپ سچے دین پر ہیں، صبر کریں. اور وہ خاتون بچے سمیت آگ میں کود گئیں. تو یہ اسی وجہ سے آگ کی خندقوں کو عربی میں اخدود کہتے ہیں. اسی لیے قرآن شریف سورہ بروج میں اس واقعے کو واقعہ اصحاب الاخدود کہا گیا. صحیح مسلم میں بھی اس کا نام واقعہ اصحاب اخدود ہی ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ایک اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہوں. اجازت دیجیے.